بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 سے لے کے 105 تک۔ ہم آج اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جیسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے نہ تو کفر کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند بیوی میں جدائی ڈال دے، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا۔ اگر یہ جانتے ہوتے، اے ایمان والو، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بلائی نازل ہو۔ ان کی حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی کہ ان سے پچھلی آیات میں جیسے کہ ذکر ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ کی آیات کو اس طرح جھٹلاتے جیسے وہ ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں اور ان تک پہنچتی ہی نہیں اور ان کے دل دماغ پر اثر ہی نہیں کرتی۔ وہ ایسے اگنور کر دیتے تھے، وہ عہد شکنی کرتے، اور وہ اپنی مرضی اور من مانی کی آیات پر اور جس مرضی پر اثر کرتے، عمل کرتے، اور جس پر ان کا فائدہ نہ ہوتا وہ ان پر نہ عمل کرتے۔ تو قرآن پاک سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا، اور اس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے جادو سے مختلف چیز ہے۔ جادو یہ ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ تو اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ جادوگر سمجھنے لگے تھے۔ اسی مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا، اور وہ بنو اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے تھے، اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے اور ہم آزمائش کے لیے ہیں، وہ علم سحر حاصل کرنے کے لیے ٹوٹے پڑے رہے تھے، جس سے ان کا مقصد ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنا اور میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا، یعنی کہ یہ ان کے بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی۔ اور اس طرح کے تہمات اور اخلاقی بگاڑ کسی قوم کی انتہائی گھٹیا حرکت کی علامت ہے۔ اور یہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا اذن نہ ہو۔ اس لیے اس کے سیکھنے کا فائدہ بھی کیا ہے
یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ ہر قسم کی خیر طلب اور ظرف کے دفاع کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ہی سے کو مشکل کشا مانا جائے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اور وہی ہر کائنات کی ہر ذرے کا خالق ہے، اور اسی کا ہی ہر چیز پہ کنٹرول ہے۔ رائنا کے معنی ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجیے۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کا استعمال کر کے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، لیکن یہودی اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے، اپنی دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے، جس سے اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے جذبہ و عناد کی تسلی ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہیں، جس کو چاہیں اپنی خاص رحمت سے نوازیں، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے کل کائنات کا، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔